آقا میرے مدنی آقا میرے مدنی آقا میرے مدنی آقا میرے مدنی آقا میرے آقا کی ہے شان شان سے الگ میرے آقا کی ہے شان سب سے الگ جیسے رتبے میں قرآن سب سے الگ میرے آقا کی ہے شان سب سے الگ عرش قدموں میں عرش قدموں میں پروند پوشاک میرے آقا فرمان آقا کی شان سبحان اللہ یہ میں حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں فرماتے ہیں میری امت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ اگر وہ تمہارے دروازے پہ آ جائیں تو ان کا حلیہ دیکھ کر تم اس قابل نہ سمجھو کہ گھر بلاؤ وہ دروازے ہی فارغ کرو دروازے سے ظاہری حلیہ دیکھو تو گھر کے اندر بھی نہ بلاؤ اور دروازے سے ہی فارغ کر دو لیکن وہ ان کا ظاہری حال ہوتا ہے لیکن ان کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جو منہ سے کہہ دینا تو وہ ہو جائے اسی لیے بندہ کسی کو دیکھ کر بھی کچھ بولے نہ ہم کو کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے کچھ ہوتا کچھ اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کس لیول کا بندہ ہم تو ظاہر دیکھتے ہیں تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں نہ کسی کے رقص پہ طنز کرتے نہ کسی کے غم کا مذاق جسے چاہے جیسے نواز دے یہ مزاج عشق رسول کبھی آپ لوگ نا وقت نکال کے نا بزرگوں کے پاس جایا کرو اور اچھے علماء کے پاس جایا کرو ان سے پوچھو نا تصوف کے بارے میں کہ تصوف کیا ہوتا ہے اس کے اندر جو درجے ہوتے ہیں جو کتب ہے ابدال ہے غوث ہے قلندر ہے یہ سب کیا ہے وہ کس کیفیت میں ہوتے ہیں کیا ان کی کیفیات ہوتی ہیں کیا ان کے معاملات ہوتے ہیں کبھی جا کے پوچھو تو سمجھ پڑے گی آپ کو کہ اللہ والے کیا ہوتے ہیں یہ ضمن بات گزر کی میں نے کہہ دیا میرے آقا علیہ السلام ہمارے آقا علیہ السلام نے فقر جو ہے نا اختیار کیا فقر یہ حضور کا فقر جو ہے نا وہ اختیاری کیا ہے اختیاری ورنہ حضور کے پاس کیا نہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امانی دل و جان نہیں کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں مگر ایک نہیں کہ وہاں نہیں میرے آقا چلے چاہیں نا تو پہاڑ سونے کے دن کے ساتھ چلے لیکن حضور نے فقر اختیار کیا اور یہ تصوف کی جو راہ ہوتی ہے اس میں یہ بہت ضروری چیز ہوتی ہے اپنا سب کچھ لٹانا سب کچھ لٹا دینا اور جو اللہ کے لیے سب کچھ لٹا دیتا ہے تو پھر اللہ اس کو وہ دیتا ہے کہ پھر کبھی کمی نہیں ہوتی اس کے در پہ آنے والا بھی خالی ہاتھ نہیں جایا کرتا ضمن عرض کر دوں تاکہ اور ذوق پڑے خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمۃ ان کے ایک پاس ایک شخص آیا عرض کی حضور میری بیٹی کی شادی ہے اور میرے پاس کچھ مال نہیں ہے تو آپ میری مدد فرمائیں تو اتفاق کہیے کہ ان کے پاس اس وقت دنیاوی مال نہیں تھا تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں ہے لیکن تو خالی مت جا یہ لے میری نالے میری چپل یہ لے لے اب وہ مرید تھا تو عقیدت میں احترام میں بغل میں دبا کے چلا گیا کیا کرے لیکن اب یہ جس کی شادی ہو رہی ہے بچی کی اس کو مال کی ضرورت اس کو چپل مل جائے تو بندہ اندر سے کہتا نا کیا لیکن انہوں نے کہا تو میری یہ چپلیں لے کے چلے جا وہ دے کے چلا گیا تو امیر خسرو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ارے مریدی کو ان سے سیکھے جاتا
ایسے چہیتے تھے نظام الدین اولیاء کے، ایسے چہیتے تھے، سبحان اللہ، بہت چہیتے تھے امیر خسرو۔ تو اس وقت ان کی طوطی بول رہی تھی، تو وہ ایک بادشاہ کے دربار میں مشاعرہ کر کے آ رہے تھے، تو مشاعرے میں ان کو بڑا مال ملا تھا، بڑے موتیوں کے ہار، بڑے مال ملے تھے۔ وہ آ رہے تھے اور یہاں سے یہ مرید جا رہا تھا، راستے میں جب پہنچا نا تو اس نے قریب گیا تو کہتا مجھے میرے شیخ کی بو آ رہی ہے، بتا تو کہاں سے آ رہی، مجھے شیخ کی بھی خوشبو آ رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں ابھی گیا تھا نظام الدین اولیاء کے بارگاہ میں، تو وہاں میرا مسئلہ تھا، تو ان کے پاس کچھ تھا نہیں، تو انہوں نے مجھے یہ چپلیں دے دی۔ تو امیر خسرو نے کہا عام کرے گا تو بیچے گا اس کو، مجھے دے دے گا، چل سودا کرتے، یہ میرا سامان ہے، یہ من کے، یہ ساری چیزیں، یہ جو مجھے ملا نہ تھا، چل یہ لے لے، یہ دے دے۔ اب اس کو چاہیے کیا، اس نے فوراً نالے دے دی اور مال لے لیا، اور پھر نظام الدین اولیاء سروں پہ نالے لگتے، ان کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، مرشد کی بارگاہ میں، اور وہ شعر دیے کہ برو بروز بحق کے روز وصال دلبر کے داد مارا فریب خسرو او سپیتر من کے ورائے راکوں جو جائے پاؤں پیا کی کبھی، پیری مرید اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو بظاہر کچھ نظر نہیں آتے نا، ان کے پاس پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ اقبال نے کہا نا، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستین۔ تو اس لیے کبھی بھی کوئی ایسا مل جائے نا تو مذاق نہ اڑانا، تنگ نہ کرنا، پتہ نہیں کیا ہو، اور وہ نکل گیا نا منہ سے تو ہو جائے گا۔ میرے آقا نے فقر اختیار فرمایا، فقر اختیار، اللہ ہمیں بھی یہ نصیب فرمائے۔ ہم تو جب تک 2 کا 4 4 کا 8 8 کا 16 کرنا میں چین نہیں آتا، باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں۔ اللہ اتارے ہمارے بقدر کفایت اللہ میں ہمیں رزق حلال پر ہمیں صبر عطا فرمائے، کسی کا محتاج نہ کرے، اور ایسا پیسہ نہ دے جو ہمیں بخیل کر دے، جو ہمیں دین سے بھٹکا دے، جو ہمیں دین سے دور کر دے۔ اللہ ایسی دولت دے جو اللہ دولت دے اور مجھ سے قریب ہو۔ آمین بولو، آمین۔ شعر چل رہا تھا کہ عرش قدموں میں پروند پوشاک میں، عرش قدموں میں پروند پوشاک میں، عرش قدموں میں پروند پوشاک میں، ہے تو عالم کا سلطان سب سے الگ، ہے تو عالم کا سلطان سب سے الگ، جیسے رتبے میں قرآن سب سے الگ، میرے آقا کی ہے شان سب سے الگ۔ اور شاعر نے کہا کہ ان کو دیکھا نہیں پھر بھی پہچان لے، ہم تو شاعر کے جذبات پیش کرتے ہیں۔ ان کو دیکھا نہیں پھر بھی پہچان لے، ان کو دیکھا نہیں پھر بھی پہچان لے، میری آنکھوں کا ایمان سب سے الگ، میری آنکھوں کا ایمان سب سے الگ، میری آنکھوں کا ایمان سب سے الگ، میرے آقا کی ہے شان سب سے الگ۔ حضور کے صدقے میں ان کے گداؤں کی عالم کیا ہے، ان کے گداؤں کی شان کیا ہے؟ حضور کے صدقے میں جو ان کے گدا ہیں، ان کے در کے گدا سر پہ تاج انا، بس ہو گئے ان کے، ہو گئے بس، اور دنیا کے تاجداروں اپنے پاس رہو، تم کیا ہمارے سامنے کیا ہے، کچھ نہیں، ان کے ہو گئے ہم بس، ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، ان کے در کے گدا سر پہ تاج انا، ہم فقیروں کی پہچان سب سے الگ، ہم فقیروں کی پہچان
پہچان سب سے الگ میرے آقا کی ہے، شان سب سے الگ۔ ایک شعر اس کا اور ہے جو مجھے یاد نہیں آ رہا، ایک مصرع مجھے یاد ہے، ایک مصرع یاد نہیں آ رہا۔ ایک پیغمبر ایک انسان سب سے الگ۔ شان خیر البشر خاتم الانبیاء، شان خیر البشر خاتم الانبیاء، ایک پیغمبر ایک انسان سب سے الگ، ایک پیغمبر ایک انسان سب سے الگ، جیسے رتبے میں قرآن سب سے الگ میرے آقا کی ہے، شان سب سے الگ۔ نعت کہتے ہیں دل کی زمینوں میں شاعری کے اندر استعمال ہوتی ہے زمین ہے، ایک تو زمین جس پہ ہم بیٹھے ہیں وہ زمین نہیں، یہ شاعری کے اندر ہوتا ہے کہ اس زمین پر لکھی گئی، اس کی زمین کیا ہے، اس کی زمین کیا ہے، یہ شاعری کی اصطلاحات زمین۔ اللہ اکبر، شاعر کہتے ہیں کہ نعت کہتے ہیں دل کی زمینوں میں غم، نعت کہتے ہیں دل کی زمینوں میں غم، شاعر اپنا ہے میدان سب سے الگ، شاعر ان کی توجہ سے نعت پڑھتے ہیں، ان کی توجہ سے ہم شاعر اپنا ہے